رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تو کر، تیری روح نکلے گی، آسمانوں تک پتہ چلے گا رب کا بندہ آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ رب کا بندہ آ رہا ہے۔ میدان محشر لگا ہوگا، ساری کائنات کی مخلوق کھڑی ہوگی، کائنات کا خالق اور مالک اس دن اعزاز دے گا، اپنے بندوں کو اعزاز دے گا۔ کیا اعزاز دے گا؟ آج کسی نے موڈے تے تھاپڑا مار کے کوئی ایم این اے ایم پی اے کہہ دے نا، کوئی ڈی سی مجسٹریٹ کہہ دے میرا بندہ ہے، وہ پیر ہی نہیں زمین تے لگ دے، آ جا کر جاتا ہو ماں باہر نکلو گی۔ جو کوئی بندہ انہوں چھیڑ دے نا تو انہوں نے تینوں نہیں پتا میں کہاں بندہ وا ہے، تینوں نہیں پتا میں کہاں بندہ وا، تو کس کا بندہ ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں بندوں کے بندے نہ بنو، بندوں کے بندے نہ بنو، کس کے بندے بنو؟ اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق اور مالک ہے۔ دنیا میں اس کے بندے بن کر زندگی گزارو گے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے کھڑے ہوں گے، رب پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ سارے بیک زبان کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ کس کی بادشاہی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی بادشاہی۔ اس ماحول میں، اس کیفیت میں جب رب یہ کہے گا کسی بندے کو یہ میرا بندہ ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کو میرے بندوں میں داخل کر دو، اس کو میری جنت میں داخل کر دو، مجھے بتاؤ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہوگا؟ تو یہ اعزاز چاہیے کہ دنیا کے سرداروں کے بندے بن کر، دنیا کے وڈیروں اور چودھری اور ایم این اے ایم پی او کے بندے بن کر اعزاز لینا ہے تم نے؟ کس کا اعزاز لینا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کو میرے بندوں میں داخل کر دو، اس کو میری جنت میں داخل کر دو۔ آؤ میرے بھائیوں اور دوستوں سمجھو اس بات کو، قبر میں جانا ہے، قبر کی منزل بڑی تلخ ہے، اور ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں۔ کہتے ہیں قبر کا ذکر ہوا کرتا تھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے تھے، داڑھی مبارک تار ہو جاتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا امیر المومنین، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا امام الانبیاء نے، کیوں روتے ہو قبر کے ذکر پر؟ کیا فرمایا؟ فرمایا آخرت کی منزل میں سب سے پہلے منزل قبر کی منزل ہے، رب نے قبر کی منزل آسان کر دی تو اگلی منزل آسان ہو جائے گی۔ یہ کون عثمان ہے جس کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری باری دو بیٹیاں تھیں؟ یہ کون عثمان ہے جس نے کنویں خرید کر مسلمانوں کو دیے؟ یہ کون عثمان ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر جب مال مانگا تھا؟ عثمان کو کہا لوگوں نے جتنا نفع کہتے ہو تمہیں تمہارے مال کا دیتے ہیں، فرمایا جو نفع مجھے مل رہا ہے وہ تم دے ہی نہیں سکتے۔ سارے سامان سے لدے اونٹ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کیا فرمایا تھا؟ فرمایا عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو رب نے جنت تجھ پر واجب کر دی ہے۔ وہ عثمان قبر کا ذکر سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے۔ اسی پانچویں نہیں پڑھ دے، پانچویں کوئی نہیں پڑھ دے، آدھا بخشی دینا سو کوئی گل نہیں، غفور الرحیم ہے۔ ہاں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خیر چلا نہ بھی پڑھیے تو خیر چلا، بخشی دینا بڑا غفور الرحیم ہے۔ آؤ قرآن کیا بتاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر،
رحمان کے بندوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ صفت بیان کی رحمان کے بندوں کی کہ وہ رات کو رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں.